آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ قرآن کریم کہ آپ یہاں پر عبور حاصل ہے، حدیث نبوی ان کے حوالے سے آپ دن رات مساجد میں اور ممبر رسول پر گفتگو فرماتے ہیں، لیکن آج سپہ سالار نے جو گفتگو کی ہے وہ اسی کی عکاسی ہے اور اسی کا بتایا وہ راستہ ہے جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ میں چند گزارشات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگست کا مہینہ ہے اور 14 اگست 2024 کو انشاءاللہ ہم 77ویں یوم آزادی جوش و خروش سے منا رہے ہوں گے، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، بزرگوں نے، علماء نے، نوجوانوں نے، وکلاء نے حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں عظیم تحریک چلائی اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے خون کے دریا عبور کیے، تب جا کر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس علماء مشائخ کانفرنس کی روشنی میں یہ عرض کروں گا کہ جتنی پاکستان کو آج قومی یکجہتی، اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، شاید وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور میں یہ بات بلا خوف تردید کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنا تعاون سیاسی حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہے، میں اپنے 40 سالہ سیاسی کیریئر کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ کہ شاید اتنا تعاون پہلے کبھی میں نے اپنے اس سیاسی کیریئر میں اس کا مشاہدہ پہلے نہیں کیا تھا۔ ہوں گے پہلے بھی اس کے ایسے ادوار، لیکن اس دور میں جو میں نے دیکھا ہے کہ سپہ سالار پاکستان کے بہترین مفاد میں، سیاسی حکومت پاکستان کے بہترین مفاد میں جو ہمارا جو اشتراک ہے وہ یقیناً وہ ایک قابل دید ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یقیناً ایک رول ماڈل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو سنگین معاشی حالات ہیں پاکستان کو درپیش، جس کا بڑی تفصیل سے سپہ سالار نے ذکر کیا، اور قرآن کریم کی روشنی میں قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا کہ قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچا بسا ہے بلکہ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، یہ اسی کا نچوڑ ہے کہ آج ہمیں پاکستان کے جو سماجی اور معاشی چیلنجز ہیں اس کا ہمیں بھرپور اس کا حل نکالنا ہے۔ میں یہاں پر کسی سیاسی ماضی کی حکومت یا کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 77 سال میں اگر اجتماعی جو اگر کمزوریاں تھیں تو اجتماعی جو کامیابیاں اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور
ہمیں اپنے ماضی سے سبق حاصل کر کے شبانہ روز ہمیں دن رات محنت کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ کہ ہم پاکستان کو اس مقام پر لا کھڑا کریں جس کے لیے یہ وطن مارز وجود میں آیا تھا اور جس کے لیے آپ کے بڑوں نے، پاکستان کے اکابرین نے عظیم قربانیاں دی تھی۔ اور آج بدقسمتی سے ہم ابھی تک وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ، جو ہو گیا ہو گیا۔ آج بھی اگر ہم کمر کس لیں اور قرآن کریم کے احکامات کے تابع زندگی بسر کرنے کا ایک ارادہ کر لیں یقین محکم کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو اقوام عالم میں ایک عظیم مقام مل کر دلوا سکتے ہیں، مگر یہ تبھی ہوگا کہ اس ملک کے اندر جس طرح فتنۃ الخوارج کی بات کی، اور خوارج کے بارے میں علماء کرام مشائخ اعظام سے بہتر کون جانتا ہے کہ خوارج نے اسلامی تاریخ میں کیا تباہ کن کردار ادا کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اور وہ لوگ جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں، ہمیں ان کو پہچاننا ہے اور ان کا ہمیں سامنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے وہ جو ہمارا سوشل میڈیا، میں آپ کو بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ خطاکار انسان سمجھتا ہوں۔ رب ذوالجلال جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اسی سے ہمیں معافی مانگنی ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، لیکن بغیر کسی ذاتی پروموشن کے اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک کے اندر آج جو عوامی خدمت کی سیاست کو جو نام تھا 2018 سے پہلے، وہ 2018 کے بعد عوامی خدمت کی کوئی پذیرائی نہیں۔ سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے، جو حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، جو گالی گلوچ کا بازار گرم ہے، اور یہاں پر بیٹھے یہ سپہ سالار، یہ سامنے بیٹھے جو فوجی افسران یا پولیس کے افسران، جن کے اداروں نے، جن کے افراد نے، افسروں نے، جوانوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے بچے اس ملک کے دفاع کے لیے قربان ہو گئے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں، اور اس ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر کے اس دنیا سے داغ مفارقت دے گئے۔ ان کو آج سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ان کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا۔ 1971 کا جو سانحہ ہوا اور جو قائد کا ملک جو دولخت ہو گیا، آج وہاں پر ان کرداروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھے اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، یعنی جو آپ بیجتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، اور علماء کرام
سے زیادہ معتبر اور لائق احترام طبقہ اس ملک میں اور کوئی نہیں جو کہ امن اور بھائی چارے کا پیغام اس کو آگے لے کر چلے، اور ملک کے اندر جو منافرت کی سیاست ہو رہی ہے، ملک کے اندر جو تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ممبر رسول سے آپ سے زیادہ کوئی اور معتبر آواز ہو نہیں سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کسی کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں۔ فروعی اختلافات میں پڑھ کر ہم اپنا وقت ضائع کریں گے تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ معاشرے میں اس تقسیم در تقسیم کا خاتمہ کروائیں اور ملک کو ترقی و خوشحالی کی طرف آگے لے کے بڑھیں۔ یقین کریں کہ آج اس حکومت میں آتے ہی جہاں پر بھی میں گیا ہوں، میں نے پہلی بات کی کہ میں یہاں پر قرض لینے نہیں آیا۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل، کہ جب 77 سال ہم قرض لیتے آئے ہیں تو یہ ایک ایسا ایک چنگل ہے جس سے آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ لیکن جب قومیں فیصلہ کر لیتی ہیں کہ نہیں ہمیں عزت کی زندگی گزارنی ہے، ہمیں روکھی سوکھی کھانی ہے، لیکن پاکستان کو عظیم بنانا ہے اور اس ملک کو قرضوں سے جان چھڑوانی ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ مشکل نہیں بن سکتی۔ اس میں آپ کا، پھر علماء کرام کا، مشائخ اعظام کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ قرآن کریم کی احکامات کے حوالے سے جو ہمارا ایک اسلامی معاشی نظام، اس کے اوپر آپ بہترین روشنی ڈال سکتے ہیں۔ میں ختاماً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت ہماری بھرپور کوشش ہے۔ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ سیاسی حکومت جس لائق بھی ہے، دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ ملک کو ہم مشکلات سے، معاشی مشکلات سے جان اس کی چھڑوائی جائے۔ IMF خدا کرے کہ آخری پروگرام ثابت ہو، لیکن غریب آدمی، عام آدمی مہنگائی میں پچھلے کئی سال سے پس گیا ہے۔ ہم نے 50 ارب روپے اپنے ترقیاتی کاموں میں سے کاٹ کر 3 مہینے کے لیے جولائی، اگست اور ستمبر جو 200 یونٹ گھریلو صارفین بجلی استعمال کرتے ہیں، 200 یونٹ تک، ان کے لیے ہم نے 50 ارب روپے کی خطی رقم ترقیاتی کاموں سے نکال کر، تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ لیکن 200 سے لے کے 500 یونٹ تک بھی جو گھریلو صارفین ہیں، ان کے اوپر بھی بہت بڑا بوجھ ہے آج۔ اور مجھے میاں محمد نواز شریف کو، یہ ہماری جو کولیشن حکومت ہے، سپہ سالار کو، جناب ہمارے جو بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب، ہماری سب آپس میں مشاورت ہو رہی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ چند دنوں میں صوبے، مجھے پورا یقین ہے، کل رات بھی میری آصف زرداری صاحب سے بات ہوئی اسی موضوع کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ میں جلد اپنی ان کی کمیٹی ان کو ملے گی، ہماری کمیٹی بھی ان کو، جو ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، مشاورت ہوگی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب پہ میرا کئی دنوں سے رابطہ ہے اس بارے میں، پنجاب حکومت سے، سپہ سالار خود دن رات اس میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ مشورے میں شامل ہیں۔ یہ ہے وہ فرق ماضی کا اور آج کا، کہ مکمل مشاورت ہے، اور تاکہ یہ ملک آگے چلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس معاملے میں کہ مزید غریب آدمی کو بجلی کی قیمت یا مہنگائی سے، اس کے بوجھ سے مکمل طور پر تو شاید ابھی فی الفور آزاد نہ کیا جا سکے، لیکن اس میں مزید کمی لانے کے لیے
पूरी दिन रात काविशें हो रही हैं, और आप देखेंगे कि सूबा पंजाब, सूबा सिंध और बाकी सूबे इसके ऊपर अपना बहुत जल्द अपना ऐलान करेंगे। IMF ने हमारे जो प्रोग्राम जो है वो होने जा रहा है, ये कोई खुशी की बात नहीं कि हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं। एक मजबूरी है कि मुल्क को हमें माशी तौर पर इस्तेहकाम दिलवाना है, लेकिन ये इस्तेहकाम तभी आएगा कि हम 25 करोड़ आवाम के लिए उनकी बाकायदा प्रोडक्टिव उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए इंतज़ाम करें, ऐसी स्कीमें बनाएं, वसाइल जो हैं उनको बचाएं। FBR जो कि वसाइल जमा करने का ज़िम्मेदार इदारा है, दिन रात मेरी वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं। पावर सेक्टर जो बिजली का जो इदारा है, दिन रात मीटिंग्स होती हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इवन ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन क्या कहते हैं यार, यानी अगर मैं इसको दोबारा भी दोहराऊं तो ये काफ़ी नहीं है, मुझे दोहराते रहना चाहिए कि इन तमाम अमूर के ऊपर ये हमारी सियासी हुकूमत और हमारे इदारे सिपह सलार पूरी तरह यकसू हैं, यकजहां दो कालिब की तरह। तो यही वो तरीका है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निजात दिलवाई जा सकती है और पाकिस्तान को उसके पाँव पे खड़ा किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि आज की इस इंतहाई मुबारक महफिल के नतीजे में यहाँ पर बड़े बड़े अल्लाह के लोग बैठे हैं जो कि फजर के वक्त, तहज्जुद के वक्त सजदा रेज़ होते हैं और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं। आपकी दुआओं के नतीजे में, आपके इखलास और आपकी मोहब्बतों के नतीजे में पाकिस्तान ज़रूर इंशाअल्लाह एक अजीम क़ुव्वत बनेगा। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो सिपह सलार तशरीफ़ फरमाएँ, मैं भी हूँ, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसका कोई जवाब दिया जाए। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान को कौमी यकजहती, इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत पहले से आज कहीं ज़्यादा है। हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान मरबूत करीबी ताउन है। सिपह सलार ने जामे तकरीर की। 14 अगस्त को पूरी कौम 77वां यौम आज़ादी मिलो जोश व जज्बे के साथ मनाएगी। उन्होंने कहा कि 77 साल की इज्तिमाई कमज़ोरियों को सामने रखकर माजी से सबक सीखना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कुरान पाक के अहकामात पर अमल पैरा होकर ही कामयाबी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाना है जिसमें उलमा मशाइख का अजीम किरदार होगा। ये थी अब तक की PTV ताज़ा तरीन।